रंगो नूर की बारिश हर जा, रहमत ही रहमत है हर पल, हर मस्जिद हर घर में रौनक, बरकत ही बरकत है हर पल। कर ले अपनी बख्शिश का इस माह में कुछ सामान, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रमज़ान मुबारक की खुसूसी सहर नशरियात अनवार रमज़ान में आपका मेज़बान ज़ैद अख्तर एक बार फिर हाजिर खिदमत है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और पहले से ज़्यादा आज भी मज़े मज़े की सहरियों की तैयारी कर रहे होंगे और बहुत सारे लोग दस्तरखानों पर भी मसरूफ़ होंगे, क्योंकि कराची शहर में बेइंतहा खिदमत इंसानियत के हवाले से कई NGOs अपनी खिदमात अंजाम दे रही हैं। और क्यों ना दें, इस महीने की निस्बत ही इतनी प्यारी है जिसके बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस महीने में नेकी करने वाले की कई नेकियों के दर्जात बुलंद कर दिए जाते हैं और लोगों का साथ देने वालों का और जो एक दूसरे को अपना भाई समझते हैं, तो उन लोगों के लिए भी एक अजीम अल्लाह पाक ने इज़्ज़त और मर्तबा इस दुनिया में भी रखा है और आखिरत में भी रखा है। तो नाज़रीन, अपने तमाम तर लोगों के साथ जुड़े रहें और जो लोग अपने तमाम लोगों के साथ जुड़े रहते हैं, मोहब्बत हुस्न अखलाक का सलूक देते हैं, तो अल्लाह ताला उनको अपने बेइंतहा पसंद बंदों में शामिल कर लेते हैं। और जो लोग अपने से किसी भी इंसान को कमतर समझते हैं ना, तो अल्लाह ताला उस इंसान से नाराज़ हो जाते हैं। एक दफ़ा का वाक़या है, हज़रत मूसा को कलीमुल्लाह का लक़ब दिया गया और कलीमुल्लाह का इसलिए लक़ब दिया गया कि हज़रत मूसा अल्लाह ताला से हम कलाम रहते थे। और हम कलाम भी किस तरह से रहते थे कि वो रोज़ाना अल्लाह ताला के पास जाते थे और उनसे हम कलाम होते थे, गुफ्तगू करते थे। तो एक दफ़ा अल्लाह ताला ने हुक्म खुदा दिया कि ए मूसा, जाओ और अपने से कमतर इंसान को ढूंढो। तो हजरत मूसा हुक्म खुदा पे निकल पड़े, सारी कायनात छान मारी, लेकिन कोई भी चीज अपने से बढ़कर नहीं पाएगी, क्योंकि हुक्म खुदा हुआ था कि अपने से बढ़कर किसी चीज को लेके आओ। तो पता ये लगा कि हजरत मूसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कोई चीज भी नहीं मिल पाई। जब शाम को वापस लौटे तो अल्लाह ताला से कहा कि मुझे कोई भी चीज हासिल ना हुई। तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, फरमाया कि ए मूसा, अगर तुम एक बकरी का बच्चा भी आज ढूंढ के ले आते तो हम तुमसे नबूवत ले लेते। तो कहा यह जाता है, खुलासा ये निकला इस बात का कि अपने से किसी भी इंसान को कमतर ना समझें। हर इंसान आपका प्यारा भाई है, मिलने वाले हैं, मोहब्बत का दर्ज देता है इस्लाम। मोहब्बत से पेश आए, कोई भी इंसान कमतर नहीं होता। अल्लाह ताला ने हर इंसान में बेशुमार बेइंतहा खूबियां अता फरमाई हैं, हर इंसान में लाखों खूबियां अता फरमाई हैं। लेकिन आजकल के दौर में हम एक दूसरे को कमतर समझते हैं और अपने आप को बहुत ज़्यादा अजीम तर समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम सबको मरने के बाद एक ही कब्र में जाना है। वही कब्र का साइज एक अरबपति इंसान का होगा, वही कब्र का साइज एक गरीब इंसान का होगा, और उसी मट्टी में दफन होना है, जिसमें एक बड़ा आदमी जाएगा और एक छोटा आदमी जाएगा। तो मिलकर रहे हैं, मोहब्बत का दर्ज दें। रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान भी है, और ख़ास तौर पे अल्लाह पाक ने कुरान का हुक्म दिया कि इस माह मुबारक में बेइंतहा कसरत के साथ तिलावत कलाम पाक करें
کیونکہ قرآن درس دیتا ہے محبت کا. قرآن ہمیں دنیا میں رہنے کی اور دنیا میں جینے کی تعلیمات سکھاتا ہے. ہر خوبصورت صحن نشریات کا آغاز ناظرین اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کیا کرتے ہیں, اور آغاز ہی رمضان سے آپ ہمیں ملاحظہ کر رہے ہیں. نئی کاوشوں کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں. کئی مہمان حضرات ہمارے ساتھ شامل شریک رہتے ہیں, جس میں ملک کے مایہ ناز عالم دین, علماء کرام, اسلامک اسکالر اور خاص کر کے ملک کے مایہ ناز نعت خواں حضرات اور خاص طور پہ شوبز پرسنالٹیز اور سماجی شخصیات اور کاروباری شخصیات, ڈاکٹر حضرات, شیف, قوال حضرات اور دیگر محکموں سے ہمارے ساتھ لوگ اس صحن نشریات کا حصہ ہوتے ہیں. تو آئیے اب میں چاہوں گا کہ تعارف کرواتا چلوں ہمارے آج کے مہمان گرامی کا. تعارف یہ ہے کہ سب سے پہلے میں بتانا چاہوں گا آج کے ہمارے جو اسلامک اسکالر موجود ہیں, کئی ویڈیوز اور آڈیوز کے تھرو آپ ان کو سماعت کیا کرتے ہیں, دیکھا کرتے ہیں. آج ہماری صحن نشریات پہ موجود ہیں. ہماری صحن نشریات کا حصہ ہیں محترمہ سیدہ ہیرا شیرازی صاحبہ. آئیے ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہیں آپ کے؟ کرم پروردگار کا. آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. سیدہ صاحبہ بہت شکریہ انوار رمضان کا حصہ بننے کے لیے. میں ممنون ہوں, سعادت ہے ان کے ذکر میں اپنا حصہ شامل کرنا. کیا بات ہے بھائی, واہ. تو ناظرین میں آج کی دوسری مہمان شخصیت کا تعارف کروانا چاہتا ہوں, اور تعارف تو کافی بڑا ہے. ان کا تعارف یہ ہے کہ آج کی ہماری اسپیشل گیسٹ بھی ہیں, بہت اچھی میک اپ آرٹسٹ بھی ہیں, سوشلی بھی بہت ایکٹیو ہم ان کو دیکھا کرتے ہیں. سیم اسٹوڈیو کے نام سے اپنا اسٹوڈیو بھی رن کر رہی ہیں. آج ہماری صحن نشریات کا حصہ ہیں محترمہ سمن خان صاحبہ. السلام علیکم سمن. وعلیکم السلام. کیا آپ حال؟ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر. بہت شکریہ انوار رمضان ٹرانسمیشن کا حصہ بننے کے لیے. سمن سے بہت ساری گفتگو جانیں گے اور کریں گے, اور ہماری خواتین تو خاص طور پہ آج دیکھیں گی اور سیکھیں گی کہ اتنے سارے کام یہ ون ونڈو سولوشن میں رہتے ہوئے کس طرح سے کر لیتی ہیں. ان کے ساتھ موجود ہیں ہمارے ایک اور مہمان, جو کہ اگر میں تعارف کرواتا چلوں بلکہ نہ صرف پاکستان میں اور دنیا بھر میں جہاں جہاں یہ ٹرانسمیشن دیکھی جا رہی ہے ہمارے سیٹلائٹ کے تھرو, تو انٹرنیشنلی ماڈل ہیں اور بہت اچھی شوبز انڈسٹری میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں. آج ہماری صحن نشریات کے سیٹ پہ موجود ہیں جناب شہزادہ صاحب. بھائی دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے شہزادے بنے اور جانیں گے کہ کس طرح سے شہزادے بنے. شہزی صاحب کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہیں آپ کے؟ الحمدللہ. بہت شکریہ شہزی صاحب آپ کا رمضان ٹرانسمیشن میں آنے کے لیے. تھینک یو سو مچ, آپ نے مجھے انوائٹ کیا. یو ویلکم. شہزی صاحب سے جانیں گے کہ بھائی ایک اچھا ماڈل کیسے بنا جا سکتا ہے, اور انٹرنیشنلی اتنی ساری خدمات ہیں ان کی, تو وہ کیا کیا خدمات انجام دیتے رہے اس انڈسٹری میں رہتے ہوئے. اور ان سے قبل میں چاہوں گا کہ ایک اور مہمان گرامی جو کہ بہاولپور سے تشریف لائیں, خاص آج انوار رمضان میں ہمارا مہمان گرامی کا حصہ بننے کے لیے مہمان نعت خواں, ملک پاکستان کے بڑے مشہور و معروف نعت خواں جناب آصف رشید صاحب ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ ہیں. ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم آصف بھائی. وعلیکم السلام. کیا حال ہیں آپ کے؟ الحمدللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ آفٹر 2 ایئرس ہمارے ساتھ آج پھر رمضان ٹرانسمیشن کا حصہ بنے. بہت خوش آمدید پیش کرتے ہیں آپ کو. کیا بات ہے, کیا بات ہے. تو ناظرین بتاتا چلوں, ہر خوبصورت صحن نشریات کو آغاز کرنے کے لیے اور مزید خوبصورت بنانے کے لیے ہمارے جن پارٹنرز کا, سپورٹیو پارٹنر کا کردار ہمیں حاصل ہوتا ہے, ان برانڈ پارٹنرز کا نام یہ ہے کہ گرو سیکیورٹی ہمارے برانڈ پارٹنر ہیں, یو سی یونائٹڈ کیٹرنگ, بمبئی لائٹ ہاؤس, کمانڈر بلڈرز اینڈ ڈیولپر, ٹرانسفارمیشن انٹرنیشنل سوسائٹی, کنٹری بلڈرز اینڈ ڈیولپر, الطاف ٹائی بلڈرز, گھور گروپ آف انڈسٹری, ابو ہاشر پرفیومز, یحییٰ کیٹرنگز, ریم ٹریولز اینڈ ٹور, المنظر کیفے, عزیر شاہد برائڈل, دادا بھائی گروپ آف کمپنیز, اور اس کے ساتھ ایچ این ویلنس, اوان لباس. اوان لباس بھائی آپ کا بہت شکریہ, آپ کے ڈریسز پہن کے میں ہر روز ٹرانسمیشن میں اپنے ناظرین کے ساتھ جڑا رہتا ہوں. تسنیم صدف, WCI اسٹوڈیو, عارف حبیب کوموڈیٹیز, علی نوبل گروپ, مرکری,
السید ریئل اسٹیٹ اینڈ مارکیٹنگ نیٹورک, الیاس سلون, زیڈ ریٹیل مارکیٹنگ نیٹورک, ایلیٹ ورک وارڈروب, اسپلینڈر ایونٹس, سروسز فاؤنڈیشن اور گفٹیبلز. اور ناظرین, آج میں آپ کو ایک اور خاص بات بتانا چاہتا ہوں, جو کہ یہ ہے کہ کیونکہ ہم سحری ٹرانسمیشن آج کر رہے ہیں, اور کوئی بھی سحری ہو اور وہ اس میں مزے مزے کے کھانے نہ کھائے جائے تو ایسا ہو نہیں سکتا. تو آج جو ہماری سحری کو مزید اچھے پکوان کے ساتھ ہماری ٹیم کو کھانا میسر ہوگی, وہ ہے کراچی حلیم کے نام سے, اور ان کا جو زبردست برانڈ ہے وہ ہے کراچی کا ذائقہ, کراچی کے ذائقہ حلیم. اور کراچی کے ذائقہ حلیم والے اور بھی اپنی بہت زیادہ ٹریڈیشنل ڈشز بنا رہے ہیں اپنی فیلڈ میں رہتے ہوئے. تو دیکھیں گے کیا آج بنایا ہے, اور کھا کر بتائیں گے بھی آپ کو کہ آج انہوں نے جو سحری ہمیں بھجوائی ہے کیا ذائقہ تھا, کیا لذت تھی. تو میں چاہوں گا آغاز میں ہم ہر خوبصورت سحر نشریات کا آغاز حمد باری تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے کلام سے کرتے ہیں. آصف رشید صاحب ملک مایہ ناز ثنا خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. آصف بھائی بسم اللہ. میرے مولا کرم ہو کرم, میرے مولا کرم ہو کرم, میرے مولا کرم ہو کرم, میرے مولا تجھ سے فریاد کرتے ہیں, تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم, میرے مولا کرم ہو کرم, میرے مولا میرے مولا کرم کرم. یہ زمین اور یہ آسمان مولا تیرے قبضے میں گئے دو جہاں, اور سب پہ تو ہی تو گے مہربان. مولا ہم تیرے در سے جائیں کہاں, اور تو ہی سنتا ہے سب کی صدا, تو ہی رکھتا ہے سب کا بھرم. میرے مولا کرم, میرے مولا کرم کرم. تو نے قرآن میں جو لکھا بھولے بیٹھے ہیں تیرا آج گئے بدے اس طرح کوئی بکھرے لڑی جس طرح, کوئی بکھرے لڑی جس طرح, ایک کر غم کو بہرے شغا, ہم نے خود پہ کیے ستم. میرے مولا کرم کرم کرم, میرے مولا کرم کرم.
बेकसों को सहारा मिले, डूबतों को किनारा मिले, सर से तूफान पली में टले, जो तेरा एक इशारा मिले, तो करे जो मेहरबानियां, दूर हो जाए हम सब के गम, मेरे मौला करम हो, करम सबके मौला तुझसे फरियाद करते हैं हम, मेरे मौला करम हो, करम हो, करम मेरे मौला करम हो, करम सबके मौला सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत अंदाज में हम देवाई ताला का नजराना पेश कर रहे थे मोहतरम आसिफ रशीद साहब। नाज़रीन, हमारी खूबसूरत सर नशरियात का आगाज़ बाकायदा हम देवाई ताला से हुआ। अब हमारे साथ आलिम दीन भी मौजूद हैं और ख़ास तौर पे शोबिस पर्सनैलिटीज़ भी मौजूद हैं। कबल इसके कि हम शोबिस पर्सनैलिटीज़ अपने मेहमान शख्सियत की जानिब बढ़ें, मैं चाहूँगा हमारे साथ इस्लामिक स्कॉलर सैयदा हीरा शिराजी साहिबा मौजूद हैं, क्योंकि सवाल जो मैं करने लगा हूँ हीरा साहिबा आपसे, क्योंकि कुरान मजीद का नुज़ूल इस माह मुबारक में ही हुआ है, तो सबसे पहले ये बताएं कि कुरान मजीद का ज़िंदा मौज़ा, कुरान मजीद एक ज़िंदा मौज़ा है और इसकी शान नुज़ूल हमें आसान अल्फाजों में बयान करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुम्मा सलातु वस्सलाम बितहिय्यतु वल इकराम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व खातिमुन नबिय्यीन साहिबुल लिवाउल हम्द वल मकामल महमूद जद्दिल हसन वल हुसैन मौलाना अल मुस्तफ़ा अल अमजद अल महमूद अल अहमद अल अब्दुल मुअय्यद आनी अबुल क़ासिम मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं सबसे पहले कुरान मजीद के हवाले से बात करना चाहती हूँ कि आपने बहुत ही बेहतरीन सवाल किया। आज जब हम दुनिया को देखते हैं तो नज़रियाती एतबार से दुनिया का मैदान खाली है। ये बेहतरीन वक्त है कुरान मजीद की फजीलत और इसकी अहमियत पर बात करने के लिए। आज जब कायनात में किसी के पास कोई नजरिया नहीं है, हमें ये फख्र हासिल है कि हमारे पास कुरान है, कुरान है, कुरान है, बेबदल है, बेमिसल है, जिसके लिए कहा गया ला इनिज्तमाअतिल इंस वल जिन अला अन यातू बिमिस्ल हाज़ल कुरान, कि अगर सारी कायनात के इंसान और जिन जमा हो जाए और उनसे कहो कि इस कुरान की एक सतर लिख के दिखाओ, एक लाइन लिख कर दिखाओ, तो सारी कायनात मिलकर एक लाइन, पूरे कुरान की बात नहीं हो रही, एक सतर कुरान की जैसी लिखकर नहीं दिखा सकते, क्योंकि ये कुरान वो है कि जहां से कुरान की इब्तिदा होती है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फी हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युकीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। खुदा कह रहा है कि ये किताब अलिफ लाम मीम ये बेशक लारैब है, इसमें कोई ऐब नहीं है। मैं क्या अर्ज करूं कि जो किताब नाजिल की गई वो भी लारैब यानी जिसमें कोई ऐब नहीं है, ये शको शुबे से पाक है। जिसमें नाजिल की गई वो भी लारैब, वो भी लारैब, जो किताब है वो भी बेऐब है, जिसमें नाजिल की गई वो भी बेऐब है। और खुदा कह रहा है कि ये हिदायत है परहेजगारों के लिए, उन लोगों के लिए जो इससे हिदायत हासिल करना चाहते हैं, और वो सब जो ईमान लाते हैं गैब पर और नमाज को कायम करते हैं, और जो माल हमने उन्हें दिया है, जो रिस्क दिया है, उसमें से खर्च करते हैं। ये कुरान वो है कि जिसके लिए सूरह हशर में परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, लो अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन, कि अल्लाह अगर इस कुरान को पहाड़ों पर नाजिल करता तो वो खशियत इलाही से रेजा रेजा हो जाता।
पहाड़, आप यहाँ जितने भी सामईन मौजूद हैं, जो लोग अपने घरों में देख रहे हैं, मैं उनसे मुखातिब हूँ कि यहाँ पर पहाड़ की मिसाल क्यों दी गई कि पहाड़ कहा जाता है ना, एक ज़बान ज़दे आम जुमला है कि वो शख्स अपनी राय में पहाड़ है, यानी पहाड़ अपनी जगह से हिलता नहीं है, वो बड़ा मजबूत होता है, बड़ा कवी होता है, बड़ा ताकतवर होता है, बड़ा मजबूत होता है, बहुत बुलंद होता है, बड़ा इस्तेहकाम वाला होता है, इस्तिकामत वाला होता है, सबात वाला होता है, उसको कोई हिला नहीं सकता। यानी जो इतना मजबूत है, उसके ऊपर पहाड़ पर अगर अल्लाह अपने इस कुरान को नाजिल करता तो वो खशियत इलाही से रेज़ा हो जाते। ये है कुरान की ताकत। तो क्या कहने क़ल्ब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कि जिनके कल्ब पर अल्लाह ने इस कुरान को नाजिल किया। रसूल अल्लाह फरमा रहे, परवरदिगार जिस कुरान का बोझ पहाड़ बर्दाश्त नहीं कर सके तो मुस्तफ़ा के दिल को उस कुरान की रहल बना दे। और जब मुस्तफ़ा के दिल पर वो कुरान नाजिल किया गया तो वो वक्त भी आया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। ठीक है, कुरान ने उस वक्त भी अपना मौजज़ा दिखाया कि जब वो लोग, रसूल अल्लाह ने उनको फरमाया तुम नहीं मानते कि अगर मैं अल्लाह का रसूल हूँ, ये खुदा का कलाम नहीं है, ये खुदा की किताब नहीं है, तो फातू बिमिस्ल हाज़ल कुरान, कुरान कह रहा है इस कुरान के जैसी मिसल लेकर आओ। वो लोग नहीं ला सके। रसूल अल्लाह फरमाते फातू बि अशरे मिन मिस्ले, इस कुरान के जैसे 10 सूरे लेकर आओ, नहीं ला सके। खुदा कह रहा फातू बि सूरतिम मिन मिस्ले वदउ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाह, कि इस कुरान के जैसा एक सूरा लेकर आओ, अल्लाह के सिवा जिस किसी को चाहे अपना मददगार बना लो। और रसूल अल्लाह ने चैलेंज किया उन लोगों को। और कुरान मजीद का जो सबसे छोटा सूरा है जिसे सूरह कौसर कहते हैं, इन्ना अअतैनकल कौसर, उस सूरे को लिखकर इमाम अली अलैहिस्सलाम से कहा अली आप सूरह कौसर को लिखिए और काबे के दरवाजे पर लटका दीजिए। वो वक्त था और आज का वक्त है, 1400 बरस गुजर गए, कोई सबसे छोटे सूरे का जवाब नहीं ला सका, क्योंकि वो अरब जबान गो थे, अपने आप को बहुत बड़ा कसीदा गो समझते थे हमसे बड़ा बोलने वाला कोई नहीं है, हमसे बड़ा शायर कोई नहीं है, अदीब कोई नहीं है। उनको चैलेंज किया अगर तुम अपने आप को इतना बड़ा बोलने वाला समझते हो तो कुरान का जवाब लेकर आओ। सबसे छोटा कुरान मजीद का सूरा लिखवा दिया गया। और कैसे जवाब आ सकता था? जिस हाथ से लिखवाया गया वो हाथ मौजज़ा, आयात मौजज़ा, कलाम मौजज़ा, जिस हस्ती के लिए नाजिल हुए थी वो हस्ती मौजज़ा, तो कैसे जवाब आता? क्योंकि उनका तरीका था सबा मौलिकात, वो जो एक मेला लगता था साल भर में जिसमें 7 कसीदे चुनकर जो है उनको सिलेक्ट किया जाता था। एक शायर था बहुत बड़ा अरब का, उसका नाम था शाह, शीन आइन शीन आइन, कलाम नहीं करता था, बोलता नहीं था, पूरा साल बोलता नहीं था कि कहीं मेरी फसाहत और बलागत में कोई कमी ना आ जाए। सिर्फ दोपहर को निकलता था, लोग अपने कसीदे उसको दिखाते थे, उसमें सिर्फ करेक्शन कर देता था, बोलता नहीं था। जब कुरान मजीद को, क्या ये सूरा सूरह कौसर, छोटा सा सूरा जो दिखने में छोटा सा है लेकिन अजमत में सबसे बड़ा है, जिसमें रसूल अल्लाह की नस्ल कसीर का जिक्र किया गया है, उसके सामने पेश किया गया। तो एक मरतबा पढ़ा खामोश रहा, दूसरी मरतबा पढ़ा खामोश रहा, तीसरी मरतबा पढ़ा तो कहता है माहा जमीन कलाम बशर, ये किसी बशर का कलाम नहीं है। थॉमस मैक जब मुसलमान हुए, अमेरिकन प्रोफेसर है, गूगल करके देखिएगा, जब मुसलमान हुए तो कहते हैं कुरान पढ़ते पढ़ते मुसलमान हुए। जब मुसलमान हुए तो उन्होंने अपना नाम रखा अली हैदर। क्या कहते हैं मैं उस मजहब का को इख्तियार करना चाहता हूँ जिसके पेशवा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिसके पेशवा अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम है। और कुरान पढ़ने के बाद लिखा कि मैं मान ही नहीं सकता कि कोई सही मानों के साथ कुरान पढ़ ले और मुसलमान न हो, और कोई नहजुल बलागा का थोड़ा सा हिस्सा पढ़ ले जो इमाम अली अलैहिस्सलाम का कलाम है, जो मौला के कलिमात इख्तिसार, मौला के खुतबात और मकतूबात को जमा किया गया। फरमाते मैं मान ही नहीं सकता कि कोई सही मानों से कुरान पढ़े और मुसलमान न हो, और कोई नहजुल बलागा का कुछ हिस्सा पढ़ ले और अली का आशिक ना। क्या बात है। कुरान पाक को पढ़ने के बाद अल्लाह ताला ने क्या बरकत, क्या खैर व बरकत नुज़ूल फरमाई है। बिल्कुल, कुरान मजीद पढ़ने वालों के लिए बहुत सारी बरक़ात है। जनाब अबू हुरैरा से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि जिस घर में कुरान पाक की तिलावत होती है, कुरान, क्योंकि कुरान होना सबके लिए बहुत बड़ी सआदत की बात, लेकिन सिर्फ ताक में रखा ना रहे। रसूल अल्लाह फरमाते हैं, अबू हुरैरा रिवायत करते हैं कि जो जिस घर में कुरान पढ़ा जाता है, कुरान अपने पढ़ने वालों के लिए कुरान की बरकत से वो घर अपने आप को कुशादा कर देता है, उनके लिए कुशादा हो जाता है। वहाँ फरिश्ते आते जाते हैं और शयातीन
شیاطین ان گھروں سے دور چلے جاتے ہیں. اور پھر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے مولا تاجدار انبیاء احمد مصطفیٰ سرکار دو جہاں عشق اول خلق اول نور اول حسن اول جو طٰہٰ ہیں یاسین ہیں بشیر ہے نذیر ہے سراج منیر ہے جو تصویر کائنات جان کائنات روح کائنات تصور کائنات. اور رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جس کسی گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا وہ اپنے گھر والوں کے لیے تنگ ہو جاتا ہے, وہاں سے فرشتے رخصت ہو جاتے ہیں اور وہ شیاطین وہاں پر جو ہے وہ داخل ہو جاتے ہیں. کسی زمانے میں ایک شخص کی قبر کھودی گئی تو جو برابر والی قبر تھی وہ خود بخود اس میں سے ایک اینٹ گر گئی, تو لوگوں نے دیکھا کہ اس قبر کے اندر سے بے تحاشا خوشبو آ رہی تھی اور بہت روشنی تھی اور تازی گلاب کی شاخیں اس قبر کے اندر موجود تھی. تو انہوں نے قصداً دوسری اینٹ بھی ہٹا کر دیکھا کہ بہت روشنی اور خوشبو ہے اس قبر میں. تو کہتے ہیں کہ یہ کون شخص ہے, ہم اس کا احوال پوچھنا چاہتے ہیں, یہ ایسا کیا کام کرتا تھا کہ اللہ نے اس کی قبر میں یہ برکتیں نازل کی. تو ڈھونڈا گیا, اس کی بیوہ بڑی ضعیف ہو چکی تھی, اس کے پاس پہنچے, کہا آپ کا شوہر ایسا کیا کام کرتا تھا کہ اللہ نے اس کی قبر میں, قبروں میں تو کیڑے مکوڑے ہوتے, یہ کیا قبر کے اندر خوشبوئیں ہیں, عطر جیسی خوشبو ہے, روشنی ہے, اجالا ہے, نور ہے, یہ کیا معاملہ ہے, آپ کا شوہر ایسا کیا کام کرتا تھا. تو وہ بوڑھی ہو چکی تھی, کہتی ہیں مجھے نہیں یاد کہ میرے شوہر نے ایسا کوئی کام کیا ہو, سیدھا سادہ دیہاتی تھا, لیکن اس کا ایک عمل مجھے یاد آیا کہ صبح کے وقت جب نماز پڑھنے مسجد میں جاتا تھا سارے لوگ قرآن مجید پڑھتے تھے, کیونکہ وہ قرآن پڑھنا جانتا نہیں تھا تو وہ بوجھل قدموں سے گھر واپس آتا تھا اور سوچتا تھا یا اللہ کاش مجھے بھی قرآن پڑھنا آنا ہوتا تو میں بھی تیری ثنا کرتا, میں بھی قرآن پڑھتا. پھر وہ بوجھل دل کے ساتھ قرآن کو کھولتا اور قرآن کی ایک ایک سطر پہ انگلی پھیرتا جاتا اور کہتا جاتا پروردگار مجھے نہیں پتہ ہی کیا لکھا ہے, لیکن میں بس اتنا جانتا ہوں جو لکھا ہے سچ صحیح لکھا ہے. کیا بات ہے بھائی, واہ کیا حصول و برکات ہیں قرآن مجید کے پڑھنے پر رمضان مبارک میں. یہ بتائیں قرآن بھی معجزہ ہے اور جس پر نازل کیا گیا وہ بھی سراپا معجزہ ہے. بے شک بے شک. تو اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ بالکل, جن کے سراپا معجزہ کا ذکر ہے تو ان کے لیے کیا کہوں. ہے عرش پہ قوسین کی جا جائے محمد, رش کے ید بیضا ہے کفے پائے محمد, اور عیسیٰ سے ہے بڑھ کر لبے گویائے محمد, یوسف سے ہے بڑھ کر رخ زیبائے محمد, اور اندھیرا ہوا کفر کا سب دور جہاں سے, روشن ہوا عالم جو یہاں آئے محمد, اور عصیاں سے بری ہو کے قیامت میں اٹھے گا, بے شک ہے بہشتی جو ہے شہدائے محمد. اور واللیل, آپ نے معجزے کا ذکر کیا نا, واللیل تھی زلفیں تو والشمس تھا چہرہ, ایک نور کا سورہ تھا سراپائے محمد, ایک نور کا سورہ تھا سراپائے محمد. بالکل جس ہستی پہ نازل ہوا ایسے ہی تھوڑی قلب مصطفیٰ پر قرآن نازل ہو گیا, سراپا معجزہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. کیونکہ وقت کام ہے, صرف ایک دو معجزات صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے کہ انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ, کہتے ہیں میں نے ایسا ہاتھ نہیں چھوا, اتنا نرم کہ دنیا کا کوئی ریشم اور دیباج ایسا نرم نہیں ہو سکتا جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ تھا. میرا آپ سے سوال ہے, نبی تو مشقت کرتے تھے, وہ تو آرام نہیں کرتے تھے, لیکن یہ کیا معجزہ تھا, یہ نبوت کا پروٹوکول تھا جو اللہ نے اپنے نبی کو عطا فرمایا. اور پھر دیکھیے کہ پسینے مبارک پہ, اس لیے تو کہا گیا کہ سب رسول خدا بن کے آئے, وہ حبیب خدا بن کے آئے. سبحان اللہ سبحان اللہ, جو خدا کا حبیب ہو اسے مصطفیٰ کہتے ہیں. اور دیکھیے کہ پسینے مبارک پہ اتنی خوشبو تھی کہ امہات المومنین آپ کے پسینے کو اپنی خوشبو میں ملانے کے لیے استعمال کرتی تھی. اور ایک صحابی چھوٹے تھے, کہتے ہیں رسول اللہ نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ کسی عطردان سے اپنے ہاتھ کو نکال کر آئے ہوں. کہتے ہیں کسی مشک و عنبر کی خوشبو بھی اس جیسی نہیں ہو سکتی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں سے خوشبو آ رہی تھی. صلح حدیبیہ کے موقع پر ایک کٹورے میں تھوڑا سا پانی تھا, رسول اللہ نے اس میں اپنا ہاتھ ڈالا, 1500 صحابیوں نے, جابر بن عبداللہ انصاری کہتے ہیں 1500 صحابیوں نے, ایسے چشمے بہ رہے تھے انگلیوں میں سے, سب سیراب ہو گئے, سب نے پانی پیا, اپنے جانوروں کو بھی پلایا اور اپنے مشکیزوں کو بھی بھر لیا. کہتے ہیں اتنا پانی تھا کہ اگر 1,00,000 صحابی بھی 1,00,000 لوگ بھی ہوتے تب بھی پانی ختم نہیں ہوتا. کیسے ختم ہو سکتا تھا, جہاں جہاں تک خدا کی رب العالمینیت ہے
وہاں تک محمد مصطفیٰ کی رحمت للعالمین. کیا بات ہے بھائی, رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس طرح کی سنت و برکات کی باتیں ہوتے رہیں گی. بہت کچھ ہمارے عالم دین سے بھی ہمیں سیکھنے کو مزید ملتا رہے گا. اس کے لیے آپ کو ہمارے ساتھ جڑے رہنا ہے اور ہمارے مہمان شخصیت سے بھی بہت کچھ ہم جانیں گے کہ رمضان مبارک میں شوبز پرسنالٹیز کیا مصروف عمل رہتی ہیں اور کیا کیا ان کی خدمات رہتی ہیں اور کیا کیا ہمیں ان سے بھی سیکھنا چاہیے. تو اس چیز کے لیے آپ کو ہمارے ساتھ جڑے رہنا پڑے گا. بہت شکریہ ادا کروں گا ہمارے تمام مہمان گرامی کا. اور ہمارے ساتھ آفٹر بریک اور بھی بہت کچھ ہونے والا ہے اور نئی شخصیات بھی آپ کے سامنے آپ ملاحظہ کریں گے, نئی کاوشیں میں ملاحظہ کریں گے. لیکن میں چاہتا ہوں ایک مختصر سا بریک لے لیتے ہیں. ملتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو انوار رمضان سحر نشریات میں. اور میں بتاتا چلوں جس طرح سے میں نے بتایا تھا, آج ہم کچھ نیو بھی کرنے والے ہیں جو کہ جن کے ساتھ کریں گے اور جو ہمیں رہنمائی بھی دیں گے بھائی. اور بہت سارے چھوٹے بچوں کے لیے, ننھے بچوں کے لیے موٹیویشن بھی ہیں اور ہمارے ساتھ ہوتے ہیں رمضان میں. اور وہ ہیں ننھے سے پیارے سے چھوٹے سے شہزادے اذلان زین سکندر منڈیا. نہیں بلکہ ایسے نہیں, پورا نام لیا جائے ان کا, جو کہ اتنے بڑے پیکج کو بنا کر اتنا سا بنتے ہیں. وہ ہیں محمد زین اذلان منڈیا صاحب. آئیے ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم اذلان صاحب. وعلیکم السلام. کیا حال ہیں آپ کے؟ ٹھیک. آج بڑے شرما رہے ہیں آپ, خیریت تو ہے؟ نہیں. کانفیڈنٹ ہے بالکل. کیا بات ہے, تو کیا تیاری ہے آج؟ ہم کس ٹاپک پہ بات کریں گے؟ واپس رمضان میں. ہاں کیا بات ہے بھائی, کیا بات ہے. اذلان سے قبل اس کے کہ ہم ٹاپک سنیں اور ان سے آج ایک کلام کی ہمیں فرمائش بھی کرنی ہے. نعت مبارکہ بھی پڑھتے ہیں اور بھی ثناء رسول موجود ہیں ہمارے ساتھ. ہماری مہمان موجود ہیں جن کا تعارف میں نے آغاز میں بھی کرایا اور ابھی بھی بتاتا ہوں میں کہ میک اپ آرٹسٹ بھی ہیں, سوشل ورکنگ میں بھی کافی ایکٹیو ہیں اور اس کے علاوہ سیم اسٹوڈیو کی آنر بھی ہیں, اپنا اسٹوڈیو رن کر رہی ہیں. محترمہ سمن خان صاحبہ, ویلکم کرتے ہیں ایک بار پھر. سمن کیسی ہیں آپ؟ میں اللہ کا شکر بالکل ٹھیک. بہت شکریہ آپ کا آنے کا. کیسا لگ رہا ہے آج انوار رمضان سر ٹرانسمیشن میں آ کر؟ بہت اچھا لگ رہا ہے زیادہ. ہمیشہ جاتی رہتی ہوں ہر چینل پہ, لیکن سحری پہ میرا فرسٹ ایکسپیرینس ہے. ہمیشہ میں افطاری پہ گئی ہوں, عید کی ٹرانسمیشن پہ یا جو اپنے شوز ہوتے ہیں اس میں, بٹ سحری پہ میرا فرسٹ ایکسپیرینس ہے. مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے. بڑا مزہ آ رہا ہے, بہت مزہ آ رہا ہے, بہت انجوائے کر. آپ جب سحری کریں گی نا, اور ہمیں پتہ, آپ کو پتہ کہ سحری آج بھیجی کس نے؟ سحری ہمیں بھیجی ہے ہمارے زبردست سے پکوان نے, جو کہ ہیں ذائقہ دار کھانے بنانے والے, ذائقہ پکوان والے. انہوں نے سحری پہ بہت زور ہے. سحری پہ بہت زور, سحری پہ بھائی بہت زور ہونا چاہیے کیونکہ سحری ٹرانسمیشن کر رہے ہوں. جتنے ہمارے لوگ دیکھ رہے ہیں ہمارے گھروں میں, اپنے اپنے گھروں میں خواتین پکوان بنا رہی ہوں گی اور ہماری ابھی شیف بھی بہت زبردست وائی بی سی کیٹرز کچن میں کھانے بنانے والے ہیں, آپ اس کو بھی ملاحظہ کریں گی. تو سمن صاحبہ رمضان مبارک میں کیا مصروفیات ہوتی ہیں؟ یار بیسیکلی سٹارٹ کا تو یہی ہوتا ہے کہ سٹارٹ پہ تو ہم لوگ کی اتنی زیادہ مصروفیات ہوتی ہیں. ہمارے جو ڈیز ہوتے ہیں وہ اینڈ کے ڈیز ہوتے ہیں, بٹ کیونکہ میں صرف بیوٹیشین ہی نہیں ہوں, میں ایز اے ڈیزائنر بھی ہوں, ہوسٹنگ بھی کرتی ہوں, اینکرنگ بھی کرتی ہوں, سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہوں, اس کے علاوہ ماڈلنگ بھی کرتی ہوں, ریمپ بھی ہماری ہوتی ہے, یا پھر میں ڈیزائنر جو ڈریس ہوتے ہیں وہ ڈفرنٹ ٹرانزیشن میں دیتی ہوں. تو یہ ساری ایکٹیویٹیز رہتی ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. تو پورا بیسی رمضان جاتا ہے ہم لوگ کو بیسیکلی, اور پھر عبادت تو آپ کی چلتی رہتی ہے. یہ تو عبادت بھی ہے, آپ کو سارے کام مینیج کر کے چلنے ہیں. ڈریسز پہ ماڈلنگ کرتی ہیں یا پھر کسی اور ڈیزائنر کے ڈریسز؟ بیسیکلی میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے ڈریس بھی ماڈلنگ کروں یا جو شو اسٹاپر بھی بنوں. حالانکہ ڈفرنٹ برانڈ والے بھی جب مجھے اپروچ کرتے ہیں تو میری پھر بھی کوشش ہوتی ہے جب میں شو اسٹاپر بنوں تو اپنے ہی ڈریس میں ریمپ لے کے چلوں. تو میری یہی کوشش ہے. مطلب الگ سے آپ کو بجٹ نہیں نکالنا پڑتا. ون ونڈو سولوشن, یہ اپنے ڈریسز بھی خود بناتی ہیں, اس کو پہن کر ماڈلنگ بھی خود کرتی ہیں اور ایکٹنگ بھی خود کرتی ہیں, تو ساری چیزیں بالکل خود ہی کر لیتی ہیں. ملٹی ٹاسکنگ کیسے مینیج کرتی ہیں اتنی ساری چیزیں؟ دیکھیں ہو جاتا ہے جب آپ کو کرنا ہے کہ آپ کو خود ہی کرنا ہے, اور یہ کہ دیکھیں کام تو سبھی لوگ کرتے ہیں. بیسیکلی جو ہوتا ہے نا کہ اسپیشل یہ ہوتا ہے کہ آپ اس چیز کو مینیج کر کے چلیں. آپ کو تھوڑا ٹائم دینا پڑتا ہے گا, اپنے آپ کو بھی ٹائم دینا ہے, اپنی فیملی کو بھی ٹائم دینا ہے, اپنے کام کو بھی ٹائم دینا ہے گا. تو میری کوشش ہوتی ہے کہ سب کو بیلنس کر کے چلوں. بالکل, اور رمضان میں بڑا ہیکٹک ہو جاتا ہے, بٹ ٹھیک ہے پھر بھی ہمیں کرنا ہے, سب کو کرنا ہے گا. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. تو سمن یہ بتائیں کہ ایک اچھی ماڈل یا ایکٹریس بننے کے لیے کیا کیا اسپیشلٹیز ہونا
انسان میں ضروری ہیں؟ سب سے پہلے تو چاہے اچھی آپ ماڈل ہو، آپ انسان بڑے اچھے ہوں، آپ کو بولنے کا طریقہ اچھا ہونا چاہیے، آپ اتنا کہتے ہیں نا کہ لڑ جھگڑ کے وہ کام نہ کریں، پیار محبت سے اپنا کام بھی کریں اور پیار محبت سے اپنی جگہ بھی دوسروں کے دلوں میں بنائیں. تو میری شروع سے یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں اتنے پیار محبت سب کے ساتھ رہوں کہ میرا کام بھی ایزی ہو جائے اور اسی طریقے سے میں آگے بڑھتی جاؤں نا. تو ہر ایک کو یہی کرنا چاہیے. ماڈل کے لیے آپ کو گریس ہونا ضروری ہے، یہ نہیں کہ آپ کپڑے پہن کے آپ ریمپ پہ کھڑے ہو گئے، ایسا نہیں ہوتا ہے. آپ کو چلنے کا طریقہ ہونا چاہیے، آپ کو آپ کی باڈی لینگویج اچھی ہونی چاہیے، آپ کو بولنے کا طریقہ ہونا چاہیے. تو یہ ساری چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں. بالکل صحیح ہے. لیکن ایک ماڈل کا کام تو بولنے کا نہیں ہوتا، دکھنے کا ہوتا ہے. نہیں ایسا نہیں ہے، ضروری نہیں کہ آپ صرف ریمپ پہ آ رہے ہو. آپ سے کچھ کوششنز بھی، اب دیکھیں میں ماڈل جو ہے اب یہاں پہ بات کر رہی ہوں نا، آپ تو ایکٹریس بھی ہیں، آپ تو ماڈل بھی ہیں، آپ تو میک اپ آرٹسٹ بھی ہیں. بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ہر چیز آنی چاہیے، یعنی کہ آپ کو صرف ایک ہی کام پہ ایک ہی جگہ پہ فٹ ہو، آپ کو ایسا فلیکسیبل ہونا چاہیے کہ آپ ہر جگہ پہ فٹ ہو جاؤ. تو یہ ساری چیزیں ضروری ہوتی ہیں. بھائی واہ کیا بات ہے. ناظرین سمن سے اور بھی بہت ساری گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. بڑی کچھ چیزیں ہمیں ان سے سیکھنے کو ملیں گی، موٹیویشن ہے ہماری یوتھ کے لیے. اور ایک اور زبردست ہمارے مہمان ہمارے ساتھ آج ٹرانسمیشن میں موجود ہیں جو کہ انٹرنیشنل ماڈل بھی ہیں، جناب شہزی شہزادہ صاحب. آئیے پھر ایک بار ویلکم کرتے ہیں. شہزی صاحب کیسا لگ رہا ہے انوار رمضان کا؟ بہت اچھا لگ رہا ہے. بہت اچھا لگ رہا ہے. آپ کی ماشاءاللہ ہائٹ اور آپ کا لک بہت ڈفرینٹ ہے اور ماڈل سے. ایکچولی میرا پاکستان میں فرسٹ ایکسپیرینس ہے، اور اس سے پہلے جب میں باہر ہوتا تھا، خیر اب ماڈلنگ والا تو ٹائم نکل گیا. ایکچولی وہ 10-12 سے 8-10 سال پرانا ہے. نہیں ابھی میں کچھ نہیں کر رہا فی الحال، میں ابھی ویٹ کر رہا ہوں. آرام کر رہے ہیں فی الحال میں پاکستان میں ہی ہوں ابھی. اچھا. سو ابھی فی الحال کچھ نہیں کر رہا، مگر جو میرا پہلے کا ایکسپیرینس تھا وہ بہت اچھا تھا. انٹرنیشنل لیول پہ بھی تھا، میں دبئی میں تھا، پھر اس کے بعد سنگاپور، ملائیشیا، سب جگہ ٹریول بھی کیا، سب جگہ ماڈلنگ بھی کی، ریمپ وغیرہ سب کچھ کیا. کیا بات ہے. پاکستان میں بھی پہلے میں نے کیا، پھر اس کے بعد میں چلا گیا تھا یہاں سے. اب واپسی آیا ہوں تو 1.5-2 سال سے پاکستان میں ہوں. فی الحال ٹائم بین آئی ایم ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ، جسٹ ویٹ اینڈ واچ. کیا بات ہے، کیا بات ہے. ہم چاہتے ہیں کہ آپ کچھ کریں، آپ بھی ہماری موٹیویشن ہے، ہماری دیکھنے والی ناظرین کے لیے موٹیویشن ہے. اور شہزی صاحب سے بھی بہت ساری باتیں ہیں جو ہمیں کرنی ہے، اور ان کا ساتھ بھی ہمارے ساتھ جڑا رہے گا. سیدہ صاحبہ آج ہمارے ساتھ ایک بڑی چھوٹی سی ننھی سی پیاری سی شخصیت، اور ننھے خطیب کا ہم نے ان کو ٹائٹل دیا ہے، جو کہ 9 سال کے برس کی عمر میں ایک بہت اچھی ہمیں باتیں بتاتے ہیں. ہم کافی کچھ سیکھ لیتے ہیں ان سے، کافی کچھ چیزیں سنا بھی دیتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں. تو ہم چاہیں گے، میں ریکویسٹ کروں گا کہ اذلان صاحب کچھ باتیں آج آپ اپنے الفاظوں میں بتائیں. اذلان صاحب آپ نے سیدہ صاحبہ کی باتیں نہیں سنی، آپ نے کیا سنا؟ پھر آج سحری میں ان کو چائے نہیں دی جائے. چلیں بسم اللہ کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی نظر فرماتا ہے، اور جس کی طرف اللہ تعالیٰ اپنی نظر فرماتا ہے اسے کبھی عذاب نہ دے گا، اور ہر روز 10 لاکھ گنہگاروں کو جہنم سے آزاد فرمائے گا. سبحان اللہ بھائی. اور جب 29 رات رمضان کی 29 رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ جتنے اس مہینے میں جتنے گنہگاروں کو ایک دن میں 10 لاکھ کو مہینہ جتنے بھی ہو گئے ان کو آزاد فرمایا، وہ صرف ایک رات میں آزاد فرمائے گا. بھائی واہ. اور جب عید الفطر کی رات ہوئے گی تو اللہ تعالیٰ اپنے نور کو اور تجلی دے گا. بھائی واہ سبحان اللہ. اور اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرمائے گا کہ میرے نور ملائکہ کہ اس مزدور کو کیا بدلا جس نے اپنا پورا کام کیا ہو. کیا بات ہے. فرشتے عرض کریں گے کہ اس کو پوری اجرت دی جائے. واہ بھائی کتنے خوبصورت بات ہے. اور اللہ تعالیٰ پھر فرمائے گا کہ میں تمہاری بات کو گواہ کرتا ہوں اور میں ان کو بخش دوں گا. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلو علی محمد. صلو علی الحبیب. اور بھی کچھ باتیں ہیں، چلیں باقی باتیں ہم کل سنیں گے آپ سے. اور ان کو اسکول بھی جانا ہوتا ہے اور ہمارے پاس سحری ٹرانسمیشن میں بھی آتے ہیں اور یہ کنٹینیوٹی بتاتے رہتے ہیں، زید بھائی مجھے جانا ہے، مجھے اسکول بھی جانا ہے صبح، تو مجھے جلدی سونا بھی تو ہوتا ہے شہزاد. کل سونا بھی ہوتا ہے نا، کل سنڈے اس لیے تو آج آ گئے ہیں. یہ ویکینڈز میں آتے ہیں ہمارے پاس شہزادے. تو ہم سیدہ صاحبہ سے بھی بہت کچھ ابھی سنیں گے. آپ کو کافی ساری چیزیں سیکھنے کو ملیں گی. بڑی اچھی موٹیویشن ہے یہ بھی ہماری اسلامک پوائنٹ آف ویو سے، اسلام کی اسکالر ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ ایک بڑے پیارے سرخان رسول موجود ہیں، قاری فیضان صاحب. آئیے
ریکویسٹ کروں گا ہدیہ بارگاہ رسالت میں عقیدتوں کے پھول نچھاور کریں. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. اور میری تو ہستی ہی کیا ہے میرے غریب نوا. میری تو ہستی ہی کیا ہے میرے غریب نوا. جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے. جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے. اور زید بھائی اس کلام کا حاسد کلام کیا خوب شعر نے لکھا. کیا بات ہے، ارشاد، بسم اللہ. کہ محبتوں کا سلا ایسے کون دیتا ہے. محبتوں کا سلا ایسے کون دیتا ہے. سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے. سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے. کیا بات ہے بھائی، واہ. قاری فیضان صاحب بڑے ہی پیارے انداز میں عقیدتوں کے پھول نچھاور کر رہے تھے. قبل اس کے کہ میں اپنے مہمان گرامی کی طرف پڑھوں اور میں بتاتا چلوں، آج جو ہمارے ساتھ اسلامی اسکالر موجود ہیں ان کو ہم نہ صرف آڈیو ویڈیو کے تھرو سماعت کرتے ہیں بلکہ سیٹلائٹ چینلز پہ اور کافی سارے چینلز پہ روزانہ کی طرح آج بھی ہم اپنے چینل پہ اسلام کے اسکالر
ان کو دیکھ رہے ہیں, ان سے کافی کچھ جان رہے ہیں, کافی کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے اور بہت کچھ جاننے کو مل رہا ہے. یقیناً آپ کا ساتھ ہمارے ساتھ اسی طرح سے جڑا رہے گا. ہمارے ساتھ موجود ہیں سیدہ ہیرا شیرازی صاحبہ. تو سیدہ صاحبہ یہ بتائیں کہ رمضان المبارک میں اللہ پاک نے قرآن کا نزول فرمایا اور کچھ آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے رمضان کی خصوصیات بھی بتائی, تو اس پہ کچھ پیش نظر ڈالیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عشرہ رحمت ہے, تو خدا کی رحمتوں کا جب تصور آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ پروردگار عالم کی رحمت کیا صرف ہم ہی لوگوں پر ہے, یعنی جو ہم اس کے ماننے والے ہیں. ایک ہوتا ہے رحمان, ایک ہوتا ہے رحیم. جو وہ رحمان ہے وہ ان لوگوں کے لیے جو اسے مانتے ہیں, لیکن رحیم وہ ان کے لیے جو اسے نہیں بھی مانتے. وہ ساری کائنات کا رب ہے, یعنی وہ جو فرعون کو بھی پالتا رہا, حضرت موسیٰ جن کا آپ نے تذکرہ کیا تھا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی رزق دیتا رہا. خدا تو وہ ہے جو اپنے دشمن کو بھی انتقام کا نشانہ نہیں بناتا. پروردگار عالم کی رحمت یہ, جب ہم اس رمضان میں بھی دعائیں مانگتے ہیں, یہ رمضان وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بارش کے قطروں کی طرح زمین پر برس رہی ہیں اس رمضان میں. اور آپ دیکھیے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے, بہت سارے لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ ہم دعا مانگتے رہتے ہیں لیکن اللہ ہماری دعا سنتا نہیں ہے. یہ دعا مانگنے کا کیا سلیقہ اور کیا قرینہ ہے؟ حضرت خضر علیہ السلام کی دعا ہے جو امام علی علیہ السلام نے اپنے صحابی کمیل بن زیاد کو تعلیم فرمائی کہ جب تم اللہ کے سامنے جاؤ تو اس کی کون کون سی خوبیوں کو یاد کرو اور اپنی کون کون سی خامیوں کو یاد کرو. یعنی جب اللہ کے سامنے جاؤ, امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام کہتے ہیں اللہم اغفر لی الذنوب التي تحتک الاسم, اے پروردگار میرے وہ گناہ بخش دے جو عذاب کو قریب کر دیتے. اللہم اغفر لی الذنوب التي تنزل النقم, پروردگار میرے وہ گناہ بخش دے جو مصیبتوں کے نازل ہونے کا سبب بنتے ہیں. اللہم اغفر لی الذنوب التي تغیر النعم, پروردگار میرے وہ گناہ بخش دے جو نعمتوں کو تبدیل کر دیتے ہیں. یعنی ہمارے گناہوں کی وجہ سے جو ہم فور گرانٹیڈ لیتے ہیں نا اپنی نعمتوں کو, کہ ہمارے پاس گھر بھی ہے, اچھی اولاد بھی ہے, اچھا شوہر بھی ہے, یا اچھی بیوی ہے, اچھی گاڑی ہے, مال و دولت ہے, پیسہ ہے, تو کفران نعمت کی وجہ سے نعمتیں ہم سے منہ پھیر لیتی ہیں. تو غیر النعم, اے اللہ میرے وہ گناہ بخش دے جس کی وجہ سے نعمتیں تبدیل ہو گئی ہیں. اور امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء, پروردگار میرے وہ گناہ بخش دے جو دعا کو قید کر لیتے ہیں. دعا حبس ہو گئی ہے, قید ہو گئی ہے, آسمان پر جا ہی نہیں رہی, ہم دعائیں مانگ رہے ہیں بالکل ایسا ہی ہے لیکن دعا قبول ہی نہیں ہو رہی. تو ہمیں اپنا احتساب کرنا ہے کہ ہم ایسا کیا کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری دعا پرواز نہیں کر رہی, وہ آسمان پہ نہیں جا رہی. کیا خوبصورت شان قرآن بیان کر رہی تھی ہمارے ساتھ سیدہ صاحبہ کا جو موضوع تھا قرآن پہ, کیا تفصیل بیان کریے, کیا زبردست انہوں نے انداز میں چیزیں بتائی ہیں جو بہت ہی زیادہ ایک کہہ سکتے ہیں ایزی ٹو کنوے ہیں ہمارے لیے. اور ہمیں قرآن کی باقاعدہ طور پر پورے سال تعلیمات کو حاصل کرنا چاہیے اور قرآن کی تلاوت کو بلند کرنا چاہیے. تو سیدہ صاحبہ, سمن صاحبہ, ہمارے جو ننھے سے شہزادے ہیں آج ہمارے ٹرانسمیشن کا حصہ ہے, چودھری صاحب بڑی پیاری نعت بھی پڑھتے ہیں 9 سال کے برس میں, تو آزلان کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ ربی جل اللہ. حسبی ربی جل اللہ. چلیں جی, بسم اللہ بسم اللہ. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. سمت نبی بو جہل گیا, آقا سے اس نے یہ کہا گھروں نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا. سمت نبی بو جہل گیا, آقا سے اس نے یہ کہا گھروں نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں کیا. آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا, مٹھی سے کنکر بولا لا الہ الا اللہ. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ
لا الہ الا اللہ. کیا بات ہے بھائی، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، کتنے پیارے انداز میں بھائی حسبی ربی جل اللہ کا کلام سنا رہے تھے ہمیں. اور ہمارے ساتھ ایک اور پیارے سے ثناخواہ موجود ہیں. قبل اس کے کہ میں 2 منٹ کے شعر کے لیے ان سے ریکویسٹ کروں، بتاتا چلوں، ہم اب ملنے والے ہیں. ہماری جو سحر اور پکوان کی تیاری ہماری شیف کر رہی ہیں YBC کیٹرز کچن میں، اس کو بھی آپ ملاحظہ کر سکیں گے. تو 2 شعر کے لیے میں ریکویسٹ کروں گا، اس کے بعد ہم بریک پہ جائیں گے. محمد عابد قادری صاحب. جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ. اور خدا سے مانگتا ہوں میں تمہارا نام لے کر، خدا سے مانگتا ہوں میں تمہارا نام لے کر. خدا کو ہے تمہارا نام پیارا یا رسول اللہ. خدا کو ہے تمہارا نام پیارا یا رسول اللہ. اور بروزے حشر میرے اس کہے کی لاج رکھ لینا یا رسول اللہ. بروزے حشر میرے اس کہے کی لاج رکھ لینا. آقا تمہارا ہوں، تمہارا ہوں، تمہارا یا رسول اللہ. تمہارا ہوں، تمہارا ہوں، تمہارا یا رسول اللہ. بھائی کیا خوب انداز میں انداز بیاں تھا نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پیش کر رہے تھے جناب عابد رضا قادری، اور بتا رہے تھے کہ بروز حشر میری اس یقین کی لاج رکھ لینا، تمہارا ہوں، تمہارا ہوں، تمہارا یا رسول اللہ. کیونکہ جب پل صراط سے ہم گزارے جائیں گے نا تو ایک ہی سہارا ہوگا، وہ ہوگا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا، جو کہ کہیں گے یہ میری امت کا ہے، یہ میرا بندہ ہے اور اس کو بخش دو. تو اتنے گناہ کرنے کے بعد بھی ہماری رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بنا پر وجہ سے اور ان کے امتی ہونے کی وجہ سے بخشش اور مغفرت اللہ تعالیٰ فرما دیں گے. تو کیا بات ہے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی. سیدہ صاحبہ بہت شکریہ انوار رمضان ٹرانسمیشن کا حصہ بننے کے لیے. اور بھی ہمارے جو ابھی نعت خوانی کا سیگمنٹ ہے کمپٹیشن راؤنڈ، اس میں بھی میں چاہوں گا کہ ہمارے سیدہ صاحبہ ہمارے ساتھ ہوں گی، سمن صاحبہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گی، شیزی صاحب سے بھی بہت ساری گفتگو کرنی ہے. بھی ہم جانے لگے ہیں شیف کی جانب. اذلان صاحب بہت شکریہ آپ کا آنے کا انوار رمضان ٹرانسمیشن کا حصہ بننے کے لیے. پھر سے ہم ملیں گے جس دن آپ کی اسکول کی چھٹیاں ہوں گی. ٹھیک ہے، تو ناظرین ملتے ہیں اپنے کچن سیگمنٹ کے جانب.
تو اس کو دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں. ملتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ایک بار پھر خوش آمدید پیش کرتے ہیں آپ کو انوار رمضان سحر نشریات میں. اور سحر نشریات کا حصہ ہے خاص طور پہ YBC کچن, کیونکہ کھانے کے بغیر تو سحری ادھوری رہ جاتی ہے. اور آج جو ہمارے اس کچن کو مکمل کرنے کے لیے ہمارے ساتھ شیف سحر نشریات پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, وہ ہیں شیف اقصیٰ سائم صاحبہ. آئیے ویلکم کرتے ہیں شیف کو. شیف السلام علیکم. کیا حال ہیں آپ کے؟ الحمدللہ میں ٹھیک, آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ, بہت شکریہ آپ تشریف لائیں اور آج ہمیں مزے مزے کے آپ کا بھی بہت کھانے بنانا سکھائیں گی بھی. بہت شکریہ. اور ہم کھائیں گے بھی جی پہلے جی بالکل بالکل. اور ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے. ہمارے ساتھ ماڈل ایکٹریس ہیں سیم خان صاحبہ اور شہزی صاحب, شہزی شہزادہ صاحب, تو یہ ان کا بھی ساتھ ہمارے ساتھ شامل رہے گا. شیف مجھے سب سے پہلے یہ بتائیں آج ہم YBC کیٹرز کچن میں کیا بنا رہے ہیں؟ جی ہم چکن مکھنی ہانڈی بنا رہے ہیں. ہاں جی کیا بات ہے بھائی. تو یہ تو ہماری امی بھی بناتی ہیں, اس میں کیا اسپیشل ہے؟ جی بس میری اسپیشلٹی یہی ہے, سب کو بہت پسند آتی ہے اس وجہ سے. کیا بات ہے. تو میں نے یہی ڈیسائیڈ کیا کہ میں چکن مکھنی ہانڈی ہی بناتی ہوں. مجھے کچھ یہاں پہ میٹھی کے بھی انگریڈینٹس جی جی میں نے چاکلیٹ کسٹرڈ ڈیزرٹ بنایا ہے. واہ بھائی واہ, جو کیونکہ کھانے کے ساتھ تھوڑا میٹھا بھی چاہیے ہوتا ہے. بالکل, اور سنت بھی ہے بھائی. بالکل اور میں بھی کھانے کے بغیر, میٹھے کے بغیر نہیں رہ سکتا. کھانے کے بغیر بالکل زندگی کا مزہ تو میٹھا کھانے میں ہے بھائی. واہ ہاں بھائی سیم. تو اسٹارٹ کریں. شیف بالکل اسٹارٹ کریں. واہ آہا کیا بات ہے. سیم ذرا بچ کر اس اسموک سے آپ کا میک اپ نہیں پکڑ جائے. ابھی بہت سارے کام کرنے. جی 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 بالکل. بس یہ ہم نے چکن کو ہم نے سب بھون لیا اچھی طرح سے, چکن کے ٹماٹر کے ساتھ اور مسالوں کے ساتھ. جی پھر ہم اس میں 3 ٹیبل اسپون دہی ایڈ کر دیں گے. صحیح ہے. ٹھیک ہے, 3 اسپون ہو گئے, 4 اسپون ہو گئے. 3 بس وہ کم ڈل گئے تھے اس وجہ سے, غلطی سے کم ڈل گیا تھا. جی 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 بس وہ تھوڑا سا کم ڈل گیا اس وجہ سے. لیکن شہزی صاحب اتنی تو خواتین کو ریلیکسیشن دینی چاہیے نا ہمیں. بس ہم اس کو کیونکہ ہمارے جو ٹماٹر ہے وہ کوک ہیں پورے نا, کیونکہ ہمیں زیادہ کوک نہیں کرنا ہے, اس سے ہمیں بس یوگرٹ کے ساتھ ہی اچھی طرح سے کوک کر لینا ہے. جی جی مکھنی ہانڈی ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں, ہمیں خشکی ہوتی ہے نا, بہت زیادہ ڈرائی, مطلب واٹری نہیں بنتی ہے, ڈرائی بنتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. شہزی کبھی آپ نے کھانے بنائے ہیں؟ کھانے میں نے بنائے ہیں, جب میں اکیلا رہتا تھا بہت بنائے کھانے. کیا بات ہے. مما سے پوچھ کے بنائے, ان کو آن لائن کر کے اور پھر ان سے ریسیپی پوچھ کے بناتا رہا وقت بھائی. واہ واہ کھاتا رہا. کیا بات ہے بھائی. آج کل تو آن لائن ڈیٹیلائزیشن کا دور ہے, آن لائن کھانے بھی بنا. بس پھر ہم اس میں تھوڑی سی کٹی لال مرچ ایڈ کریں گے, کٹی لال مرچ ایڈ کریں گے تھوڑی سی اسپائسنس کے لیے, تاکہ تھوڑا سا اچھا سا فلیور آ جائے اس میں. زبردست زبردست. اروما بہت اچھا آ رہا ہے آپ کی طرف مکھنی کا. جی بس یہ ابھی اس میں اگر ہم بٹر ایڈ کریں گے تو اور اچھا اروما نکلے گا. واہ بھائی. بالکل. چکن مکھنی ہانڈی ہو اور اس میں مکھن نہ ہو تو پھر اس کا مزہ ہی کچھ نہیں. اس سے زیادہ مزہ نا ہانڈی میں جب سرو کرتے ہیں نا تو اس سے بہت اچھی خوشبو آتی ہے. خوشبو بھی آتی ہے. کیا بات ہے. تاکہ ہم یہ, کیونکہ ہمیں ہیلدی فوڈ میں اس کو کہہ سکتے ہیں یا اس کو ان ہیلدی فوڈ میں کاؤنٹ کرتے ہیں؟ نہیں, لیکن یہ کہ صرف مکھن ڈالے بغیر تو ٹیسٹ ہی نہیں آئے گا. ٹیسٹ ہی نہیں آئے گا. بالکل صحیح ہے. نام ہی مکھنی ہانڈی ہے. جی بالکل 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 صحیح کہے آپ. تو بھائی ہم تو کھا پی کر موٹے ہونے والے ہیں آج. انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی ضرور. بالکل بالکل بھائی, ہم سحری میں یہی کھانا کھائیں گے. اور جو مزے کے پکوان اس طرح سے اپنے گھروں میں بنانا چاہتی ہیں وہ ناظرین اور خواتین ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور سیکھتے رہیں. آج مکھنی ہانڈی YBC کیٹرز کچن میں بن رہی ہے, اور خاص طور پہ چاکلیٹ کسٹرڈ ڈیزرٹ. ہاں چاکلیٹ کسٹرڈ ڈیزرٹ, امریکن ڈیزرٹ. کیا بات ہے. جی دیکھیں یہ. اور ناظرین میں بتاتا چلوں, آج جو ہمارے YBC کیٹرز کچن کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں جو برانڈز ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور خاص کر کے یہ بھی بتاتا چلوں آج جو ہمارے سحری کے دسترخوان جن برانڈ نے ہمیں سجا کے دیا ہے وہ ہے کراچی کے ذائقہ حلیم. اگر آپ بہترین ذائقے دار کھانا کھانا چاہتے ہیں تو ان کی برانچز وزٹ کریں, اور ماشاءاللہ سے 3 برانچز کراچی میں رن کر رہے ہیں. مین کورنگی روڈ پہ لانڈی میں, اور اس کے علاوہ بھی ایک برانچ ان کی کراچی میں رن ہو رہی ہے. اور ایک بہت ہی زبردست آفر ڈسکاؤنٹ کے ساتھ
یہ پورے رمضان کریم میں اپنے تمام برانچز پہ دے رہے ہیں. تو لازمی کراچی کے ذائقہ حلیم پہ آپ نے وزٹ کرنا ہے اور کھانا ہے, اور ہمیں بھی بتانا ہے لائک کامنٹ اور شیئر کے تھرو کہ کیسے لگے کھانے ان کے. کریم ایڈ کر دیں گے, کریم ایڈ کری, فریش کریم ایڈ کر کے نا آپ کو زیادہ پکانا نہیں ہے. یہ کریم ہماری وہ باکس پیک ہے یا ہم نے کوئی گھر میں الگ سے بنائی؟ نہیں, یہ ٹیٹرا پیک کریم جو باہر ملتی ہے وہی ہے جی. بس اس کو کریم ڈال کے نا آپ کو صرف 5 منٹ تک اسٹر کرنا ہے اور پھر سرو کر دیجیے. ایک بات بولوں, سب سے اچھی جو بات میں دیکھ رہی ہوں نا, یہاں پہ سوئی گیس آ رہی ہے. سوئی گیس آ رہی ہے. دیکھیں آج کل کے دور میں جہاں پہ پاکستان میں بہت زیادہ ہے, بالکل ایسا ہی ہے. اتنا مشکل رمضان میں گیس کا ایشو, پانی کا ایشو, لائٹ کا ایشو. اب یقین مانے پہلی جو اس میں کیا بولتے ہیں سحری میں اذان کے وقت ہماری گیس آئی ہے, تو اتنا باہر سے بندہ کھا اور بھائی 2 دفعہ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے بنا کھائے پیے روزہ رکھا ہے گیس نہ آنے کی وجہ سے. کوئی ان کو سلنڈر گفٹ کر دے وہ, لیکن فائبر کا لوکل سلنڈر گلاس بھی ہو جاتے ہیں. صحیح بات ہے, مجھے بہت لاسٹ میں ہم اس پہ تھوڑا سا گرم مسالہ ایڈ کریں گے اور یہ کسوری میتھی ہے جو تھوڑا سا ہمیں فلیور دیتی ہے. کیا بات ہے, جو اینڈ میں خوشبو آتی ہے اس میں کسوری میتھی کی آتی ہے. جی بالکل, جو اینڈ میں اوپر سے آ رہی ہوتی ہے نا جب ہم کھاتے ہیں, جب ہم ہانڈی اوپن کرتے ہیں اور خوشبو نکلتی ہے, وہ یہی اسی وجہ سے آتی ہے خوشبو. بھائی واہ, اب یہ ہماری ہانڈی از ریڈی. کھانے بنے اور خوشبو نامے کے. بھائی واہ, دیکھا اس کو کہتے ہیں جھٹپٹ کچن, YBC کیٹرز کچن جھٹپٹ. اور شیف اقصیٰ سائم کے کچن میں آج ہم موجود ہیں, جو کہ بن چکی ہے ہماری چکن مکھنی ہانڈی. سرو کر دیتے ہیں. صحیح ہے. تو سیم آپ نے کبھی کچھ کھانے وانے بنائے ہیں یا پھر صرف کھائیں گے؟ بہت اچھے کھانے, بلکہ میرے کھانے بہت سارے گروپ کے لوگوں نے کھائے, زیادہ آپ نے نہیں کھایا. ہاں نہیں, ہماری اتنی خوش آپ کو سعادت نصیب نہیں ہوئی. بہت خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جو میرے ہاتھ کا کھانا کھاتے ہیں. بھائی آپ نے کھائے؟ ماشاءاللہ سے کھائے. بڑے خوش قسمت ہیں. سم آف ٹائم یہ انوائٹ کرتی ہیں اپنے. ہاں اچھا, ماشاءاللہ, واہ, ویکنڈز پہ کبھی کچھ اچھا بناتی ہیں, سب کو بلاتی ہیں. اچھا. بہت سارے میرے فرینڈس میرے گروپ کے سرکل کے لوگ آتے ہیں میرے گھر پہ, اور کوشش ہوتی ہے اچھا بناؤ. بھائی اچھا بنانا چاہیے, اچھا پکانا چاہیے. اور پتہ ہے ایک بات بتاؤں, ہم لوگ نا جب باہر ہوتے ہیں, ظاہر سی بات ہے ہم باہر رہتے تھے, تو پاکستانی کھانوں کو بہت مس کرتے ہیں. بالکل صحیح ہے. یہی وجہ تھی کہ ہم گھر والوں سے پوچھ کے کھانا بنانا کس طریقے سے, کیونکہ ہمارے جو فوڈس ہیں نا الحمدللہ پوری دنیا میں مانے پوری جاتے ہیں. دنیا انٹرنیشنل لیول پر ہے. ایسا ہی ہے بالکل. تو پاکستانی کھانے ہم بہت مس کریں ہر جگہ پہ, بھلے دبئی ہو, سنگاپور ہو, ملائیشیا ہو, تھائی لینڈ ہو. وین ایور آئی ایم گوئنگ دیئر مجھے پاکستانی فوڈ چاہیے. واہ بھائی, اور اس کے لیے مجھے لازمی آن ہو کے اپنی اماں سے ریسیپی پوچھ کے بنا کے پھر کھانا ہوتا تھا. وہاں کے وہ مگڈی وغیرہ کھا کے اک گیا. صحیح بات. بھائی دیکھنے والی ناظرین کے بعد ہمارے پیش نظر ہیں ہمارے انٹرنیشنل ماڈل شہدی صاحب, ان سے بھی ہم کھانے بنوائیں گے کسی ٹرانسمیشن میں. تو شیف اب کیا کرنے لگے ہم؟ اب یہ ہانڈی تو ریڈی ہو گئی. ہانڈی تو بھائی دیکھ سکتے ہیں آپ, فرسٹ کلاس انداز میں ریڈی ہو گئی. ہاں بالکل, بہت اچھی لک آ رہی ہے. اب تھوڑا میٹھے کی طرف آ جاتے ہیں. یہ چاکلیٹ کسٹرڈ ڈیزرٹ میں بنا کے لے کے آئی ہوں. بنا کے لے کے آئی جی, اس میں نا میں نے براؤنیز کی لیئر دی ہے نیچے, پھر اوپر چاکلیٹ کسٹرڈ بنایا ہے, پھر چاکلیٹ کریم ریڈی, پھر 2 لیئرز, اس طرح سے ہم 2 لیئرز کی. اس میں کریم یوز کری آپ نے جی, چاکلیٹ, اور اس کے علاوہ کیک یوز کیا ہے. جی براؤنی میں خود بناتی ہوں, میں فج براؤنی. اور اب اس کے اوپر ہم ٹاپنگ کرنے لگے. جی, تھوڑا سا ہم ڈیکوریٹ کر دیں گے تاکہ. واہ واہ, دیکھیں جی ابھی سے میں بتاؤں ناظرین میری نیت خراب ہو رہی ہے. آپ ابھی سے روزہ رکھ رہے ہیں. آپ سیم اور شیزی بھی بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں. یہ 3 گلاس ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم کھائیں, اور اللہ تعالیٰ ان کو بہت زیادہ اجر دے. ہماری شیف کو اتنی پیاری ہیں کہ ماشاءاللہ سے یہاں پہ ہمارا ٹائم بھی ویسٹ نہیں کرا, کافی کچھ گھر سے کر کے لے آئی ریڈی. واہ بھائی واہ واہ, تاکہ میں کا ٹائم بچے. ٹائم بچے, ٹائم از منی بھائی. واہ بھائی واہ, زبردست. جو آپ ٹاپنگ کر رہی ہیں نا, 3 گلاس ہی لے کر آئیں گے, 3 ہوئیں گے. یہ جو آپ ٹاپنگ کر رہی ہیں نا بہت اچھا لگ رہا ہے. اچھا شیف تو کھا پی کر ویسے ہی دل بھر جاتا ہے. اب ہم اس کو براؤنی کے ساتھ تھوڑا سا ڈیکوریٹ کر دیں گے. واہ بھائی واہ, تاکہ تھوڑا سا لک آ جائے اس میں. ماشاءاللہ, ویری نائس ویری نائس. واہ بھائی, ہمارا اس ڈش کا کیا پورا نام؟ چاکلیٹ کسٹرڈ ڈیزرٹ. چاکلیٹ کسٹرڈ ڈیزرٹ, امریکن ڈیزرٹ ہمارے ساتھ بن چکا ہے.
اور ہم اس کو کھانے بھی لگے. YBC کیٹرز کچن کے آج جو زبردستی ڈشز تھیں وہ بھی کمپلیٹ ہو چکی ہیں. ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں YBC کیٹرز کچن کے ساتھ ہمارے ساتھ جو برانڈز کا کردار ہمیں حاصل ہے: گروتھ سیکیورٹی, UC یونائٹڈ کیٹرنگز, بمبئی لائٹ ہاؤس, کمانڈر بلڈرز اینڈ ڈیولپر, ٹرانسفارمیشن انٹرنیشنل سوسائٹی, کنٹری بلڈرز اینڈ ڈیولپر, الطاف طیب بلڈرز اینڈ ڈیولپر, گور گروپ آف کمپنیز, ابو ہاشر پرفیوم, یحییٰ کیٹرز, ڈریمز ٹریول اینڈ ٹورز, المنظر کیفے, عزیر شاہد برائڈل, دادا بھائی گروپ آف کمپنیز, HN ویلنس, اوان لباس, تسنیم صدف, WCI اسٹوڈیو, عارف حبیب کوموڈیٹیز, علی نوبل گروپ, مرکری, السید ریئل اسٹیٹ اینڈ مارکیٹنگ, الیاس سلون, زیڈ ڈیجیٹل, لیڈ واک وارڈروب, اسپلینڈر ایونٹس سروسز فاؤنڈیشن, السید ریئل اسٹیٹ اینڈ مارکیٹنگ, گفٹ ٹیبل, اور خاص طور پہ سلمان فوڈز کے ہمارے ساتھ گفٹ بھی موجود ہیں. اور آج کے جو ہمارے سحری کی جنہوں نے دسترخوان لگایا ہے وہ ہے کراچی کے ذائقہ حلیم. تو اس کو بھی ٹرائی کرنا نہیں بھولیے اور آپ کا ساتھ ہمارے ساتھ جڑے رہنا چاہیے. اور کیونکہ ہم تھوڑی دیر میں نئی کاوشوں کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے نئے مہمانوں کے ساتھ, نئے کوئی پارٹیسپینٹس کے ساتھ. تو دیکھیں گے کمپٹیشن میں بھی کیا ہو رہا ہے اور قوال کیا کلام پیش کر رہے ہیں. لیکن اس کے لیے ایک لیں گے مختصر سا بریک. ویلکم بیک ناظرین, ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو انوار رمضان سحر نشریات میں. آپ کو پتہ ہے جس طرح سے میں نے بتایا تھا کہ آج بھی ہمارے ساتھ ایک بہت اچھا ہمارا پیارا سا سیگمنٹ ہونے والا ہے جو ہے محفل سما کا. اور محفل سما میں ہمارے ملک کے مایہ ناز قوال حضرات اس محفل کو محفل سما بنانے کے لیے موجود ہوتے ہیں, جس میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہیں اور انبیاء کی باتیں ہوتی ہیں اور مناقبات پیش کیے جاتی ہیں اولیاء کرام کی. تو آج ہمارے ساتھ اس خوبصورت سحر نشریات کو مزید خوبصورت کرنے کے لیے جو قوال حضرات موجود ہیں ان کا نام ہے جناب راحت علی صابری صاحب. آئیے ویلکم کرتے ہیں انوار رمضان سحر ٹرانسمیشن میں. السلام علیکم راحت بھائی, کیا حال ہیں؟ کون سے کلام سے آج آغاز کر رہے ہیں؟ ناشری سے آغاز کر رہے ہیں. کیا مدینے سے بلاوا آ رہا ہے. واہ 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 بھائی, بسم اللہ بسم اللہ.
से पहले जा रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा। और ये शेर आपके लिए और ये चच्ची सैयदा की चल रही है, ये चच्ची सैयदा की सैयदा 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 ये चच्ची सैयदा 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 ज़माना जितना लंगर खा रहा है, ज़माना जितना लंगर खा, और शाह वैसी नहीं चलती किसी के, शाह वैसी नहीं चलती, और यहाँ मर्सी नहीं चलती किसी की, मदीने वाला बुलबुल आ रहा है, मदीने वाला ये बुलबुल। और ये शेर आपके लिए ओ मरीज़म या रसूल अल्लाह, मरीज़म या रसूल अल्लाह, या नबी जी मरीज़म या रसूल अल्लाह, मरीज़म इलाजे दर्द दिल अच्छा अगर गुल, इलाजे गुल अच्छा, या नबी या नबी या नबी या नबी। भाई इतना खूबसूरत समा बना है, मैं चाहता हूँ कि एक हम 2-3 शेर का एक और कलाम शामिल करें। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अलीमा में मनस्तो, अलीमा में मनस्तो। सारे सादात के चाहने वाले और अहले बैत के चाहने वाले बेटा, हमारे साथ सैयदा हीरा शराजी साहिबा भी मौजूद हैं, हमारे साथ समन खान साहिबा भी मौजूद हैं, और हमारे साथ शेदी इंटरनेशनल मॉडल भी हैं जो आज ख़ास समात कर रहे हैं हमारे साथ नशरियात में। बिस्मिल्लाह करें आपके लिए। हाँ हाँ हाँ। अलीमा में मनस्तो, और हमारे उमर भाई आपके लिए। अलीमा में मनस्तो मन मुगला में आली, हजार जाने गिरामी विदा बना में अली, हजार जाने गिरामी विदा बना में अली। बड़ा खुश होता नारा सुन के, बड़ा खुश होता नारा सुन के, ऐ मोमिनो साडा खुदा अली दा नारा, 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 अली मोमिनो अली दा नारा, अली दा नारा, अली दा नारा। बड़ा खुश होता नारा सुन के, खुश होता नारा सुन के,
पहाड़ कहते हैं नादे अली अली, जंगल पहाड़ कहते हैं नादे अली अली, जंगल पहाड़ कहते हैं नादे अली अली, पहाड़ कहते हैं नादे अली। मुश्किल तो मेरी हर तरह मुश्किल खुशादी, अली दा नारा ला, अली दा नारा ला, अली दा नारा ला, रब भी गवाह जिन्ना चेर साए, रब भी गवाह जिन्ना चेर साए, जप तेरा रहना ओदा नाम, अली अली कहना सुमझा, अली अली कहना सुमझा। नारे हैदरी यारी, बने सूफी जज्बात में रहने वाले, कुतुब बन गए रंजो गम सहने वाले, कलंदर बने इश्क में जलने वाले, वली बन गए या अली कहने वाले। क्या सुभान अल्लाह। अली अली से आज सदाएं गूंज रही थी और मैं चाहता हूँ हमारे मज़ीद काविशें भी आप देखें, जाने हमारी पार्टिसिपेंट्स की क्या तैयारी और कौन जज कर रहा है, लेकिन उसको देखने के लिए और जानने के लिए आपका हमारे साथ जुड़ा रहना ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया राज साहब आपका तशरीफ़ लाने के लिए। नाज़रीन मिलते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं आपको अनवार रमज़ान सहर नशरियात में। नाज़रीन जिस तरह से मैंने बताया था हमारे साथ मेहमान गिरामी का साथ भी जुड़ा रहेगा और ख़ास तौर पे आज जो हमारा एक बड़ा प्यारा सा सेगमेंट बन चुका है वो है हमारे नात कंपटीशन का। और नात कंपटीशन में हमारे साथ कई हमारे भाई बहन उसमें पार्टिसिपेंट्स के तौर पे हमारे साथ शामिल रहते हैं और अपनी काविशों को लेकर हमें बड़े प्यारे प्यारे अंदाज में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात मुबारक सुनाया करते हैं। और आज जो हमारे कंपटीशन को जज करने के लिए हमारे ख़ास मेहमान तशरीफ़ रखते हैं हमारे साथ, वो हैं, उनका ताल्लुक़ भावलपुर से है, बड़े प्यारे और सीनियर नात ख़ां हैं, वो हैं आसिफ़ रशीद साहब। आसिफ़ भाई एक बार फिर वेलकम करते हैं आपको अनवार रमज़ान सहर नशरियात में। हमारे साथ आगाज़ से जुड़ी रही हैं और अब बहुत सारी चीज़ें हमें मोटिवेशन इस्लामिक टॉपिक्स पे बातें बताते रही हैं। इस्लामिक स्कॉलर हैं जनाब सैयदा हीरा शिराजी साहिबा। क्यों शिराजी आज हमारे साथ 2-3 जुड़े हुए थे हमारे ट्रांसमिशन में, तो मैं शायद भूल गया था, इनके नाम के साथ भी शिराजी रखता है। सैयदा साहिबा आपने भी जज करना है हमारे कंपटीशन के बच्चों को, और हमारे साथ आशिर भी मौजूद हैं जो कि आज हमारे साथ कंपटीशन के बच्चों को देख रहे हैं। तो आज हमारे साथ जो कंपटीशन के लिए एक पार्टिसिपेंट मौजूद हैं, मैं चाहूँगा उनका नाम जान लेते हैं, फिर उनसे कलाम भी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। कौन सा कलाम सुना रही हैं? मदीने से बुलावा आ रहा है। क्या बात है। आपका नाम क्या है? पहले तो मेरा नाम माहम हफीज। माहम हफीज, क्या बात है, बिस्मिल्लाह। मदीने से बुलावा रहा है, मदीने से बुलावा रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, यहाँ मर्ज़ी नहीं चलती किसी की, यहाँ मर्ज़ी नहीं चलती किसी की, मदीने वाला है बुलवा
रहा है मदीने वाला ही बुलवा रहा है मदीने से बुलावा रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आसिफ भाई क्या कहेंगे हमारी पहली पार्टिसिपेंट के लिए? जी बहुत अच्छा पढ़ा है, लेकिन मुकाबले के कुछ कवायद और ज़वाबित होते हैं जी। तो मुकाबले में चूंकि ये एक मुकाबला है और उसमें सीरत के पहलू को अगर मद्देनज़र रखा जाए, सीरत मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम पढ़ी जाए बहुत बेहतर है, लेकिन खूब निभाए, बड़ी अच्छी आवाज़ें देखें आगे क्या होता है। आगे क्या होता है। सईदा साहिबा क्या कहेंगी? हाँ, बहुत अच्छा पढ़ा इन्होंने, आवाज़ बड़ी जानदार थी। लेकिन एक बात मैं इनको कहना चाहती हूँ, और जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं, ज़रूरी नहीं है कि जो ट्रेंड हो आप वही कलाम पढ़ेंगे। जो आपकी आवाज़ पे बेहतरीन कलाम हो, जो आपको लगे कि आप ये बेहतरीन पढ़ सकते हैं, ख़ास तौर पे जब आप किसी मुकाबले में जाएं तो आपने वो सुनाना है। क्या बात है भाई, वाह क्या रहनुमाई फरमाई। हमारे साथ आशिर भी मौजूद हैं। आशिर कौन हमारे नेक्स्ट पार्टिसिपेंट हैं आज? माशाल्लाह देखा जाए तो तमाम नात खाने अभी जो माशाल्लाह आएंगे, अभी इन्होंने जो कलाम पढ़ा है मदीने से बुलावा आ रहा है, स्टार्ट इन्होंने बहुत अच्छा किया, मगर जब अंतरी की तरफ आई तो उनसे देखते हैं का थोड़ा मसला हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है उस पे उनकी क्या काविश है, उनकी क्या काविश है देखते हैं इंशाल्लाह। जो आपका बेहतरीन कलाम है आप वो पढ़ें, ये ना कि आप ट्रेंड फॉलो करें जो चल रहा है वो। भैया हमारे साथ सईदा साहिबा की और भी रहनुमाई हासिल रहेगी। देखते हैं कौन पार्टिसिपेंट है। अस्सलाम वालेकुम। माइक ले लें, माइक में कहना है आपका। क्या नाम है आपका? फायका इकराम। क्या बात है, तो एक शेर का टाइम है, बिस्मिल्लाह करें। मेरी जानिब भी हो एक निगाहे करम, ए शफीउल वरा खातमुल अंबिया, आप नूरे अज़ल, आप शम्स-ए हरम, आप शम्स-ओ दुहा खातमुल अंबिया, आप हैं हक नगर, आप हैं हक रसा, सिदरतुल मुंतहा, आपके ज़ेर पा, आप हैं मज़हरे ज़ात रब्बुल उला, आप हैं मज़हरे ज़ात रब्बुल उला, रहबरे हक नुमा खातमुल अंबिया। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। भाई वाह, बड़ी खूबसूरत अंदाज में हमारी पार्टिसिपेंट अकीदत के फूल निछावर कर रही थी। कबील कह के इनकी काविशें हम अपने जजिस से सुने। एक और पार्टिसिपेंट है, उनको सुनकर फिर हम जजिस की तरफ आएंगे कि किसने क्या रहनुमाई किसको करनी है और किसकी अच्छी परफॉर्मेंसेस थी। तो आइए जानते हैं, हमारे साथ एक और प्यारी सी पार्टिसिपेंट मौजूद है आज हमारे रमज़ान ट्रांसमिशन का हिस्सा बनी। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? कौन सा कलाम सुना रही हैं? हुजूर ऐसा कोई इंतजाम हो जाए। क्या बात है, एक शेर का टाइम है आपको, बिस्मिल्लाह करें। हुजूर ऐसा कोई इंतजाम हो जाए, सलाम के लिए हाज़िर गुलाम हो जाए, मैं सिर्फ देख
जज़ाक अल्लाह भाई, बहुत खूबसूरत अंदाज में अकीदत निछावर कर रही थी। हमारे जजेस नोट कर रहे हैं सबकी परफॉर्मेंसेस, क्या किरदार हैं। और हमारे साथ एक और पार्टिसिपेंट मौजूद हैं, आइए जानते हैं क्या नाम है, कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कहाँ से तशरीफ़ लाए? मैं कराची गार्डन वेस्ट से तशरीफ़ लाया हूँ। क्या बात है, क्या नाम है आपका? हमजा कादरी है। हमजा कादरी, हमजा कादरी बिस्मिल्लाह करें। कोई दुनिया में नहीं हमता तेरा, वो जो हातिम को मयस्सर ये नज़ारा तेरा, क्या उठे देख के बख्शिश में ये रुतबा तेरा, क्या जूद करम है शहबजहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। भाई अब हमारे साथ एक लास्ट पार्टिसिपेंट मौजूद है, उसके बाद हम अपने जजेस की जानिब आएंगे, देखेंगे किसकी क्या कारकर्दगी रही और क्या तैयारी के साथ आए थे। जजेस बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? क्या नाम है आपका? हाफिज ताहा कादरी। हाफिज ताहा कादरी। हाफिज ताहा खूबसूरत अंदाज में ताहा साहब अपनी अकीदतें पेश कर रहे थे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत में। अब मैं चाहूँगा कि हमारे जजेस रहनुमाई फरमाएँ और फिर हम उनसे गुफ्तगू का भी सिलसिला रखेंगे। सैयदा साहिबा भी मौजूद हैं, आसिफ भाई भी मौजूद हैं। आसिफ भाई क्या कहेंगे? जी 5 पार्टिसिपेंट थे इसमें, 2-3 जो पार्टिसिपेंट थे उन्होंने सुर की गलती की काफ़ी सारी उठाने में, यानी कि कच्चे सुर ज़ाहिर हुए। अच्छा, सुर नहीं समझ सके? जी, सुर को समझ नहीं पाए, उठाते हुए गलती की यकीनन। तो उसमें एक 3rd नंबर पे एक बच्ची आई थी, रुमान। उनकी अदायगी उनकी बेहतर थी और बहुत अच्छी थी। और फिर उनके बाद मेरे ख्याल में हाफिज ताहा कादरी साहब वो कुछ बेहतर थे। सही है। सैयदा साहिबा क्या कहेंगी? मैं बिल्कुल यही कहूँगी, वो 2nd नंबर पे जो बच्ची आई थी वो कलाम जो है ना वो सोल रिलैक्सिंग कलाम था, इतना ज़बरदस्त कलाम, मदीने से बुलावा, लेकिन वो बस उस तरह निभा नहीं पाई जैसा। येलो कलर के स्कार्फ में जो बच्ची थी बहुत अच्छा निभाया। हुजूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए, थोड़ा सा सांस टूट रहा था जैसे ये लोग टेक्निक्स नोट कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिस की ज़रूरत है। पढ़ा बहुत अच्छा, निभाया बहुत अच्छा। क्या बात है। आशिर साहब क्या कहेंगे? तमाम बच्चों ने बहुत अच्छा पढ़ा है। जो फर्स्ट में आई थी अंतरे में आके उनके थोड़े सुर वगैरह मिस हुए, बाकी शुरुआत बहुत अच्छी थी। इसके अलावा हमजा ने बहुत अच्छा पढ़ा है। और ये 3rd नंबर पे जो आई थी, क्या नाम था इनका? रोमान। उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ा। क्या बात है। तो तमाम ही बच्चों ने अच्छा पढ़ा। मैं कहना चाहूँगा कि दिल आज़ारी वाली कोई बात नहीं है, तमाम हुजूर के सनाखा ही होते हैं। अगर वो गलती करते हैं और को बड़े बताते हैं तो उस पर उनकी दिल आज़ारी ना हो, दिल छोटा ना रहनुमाई होती है। बिल्कुल रहनुमाई होती है। और मैं बताऊँ नाज़रीन, इसी तरह से रहनुमाई हमारे जजेस करते रहेंगे और बहुत कुछ सीखने को हमें मिलेगा, जानने को आपको भी मिलेगा और नई काविशें हम अपने पार्टिसिपेंट्स की देखते रहेंगे। नेक्स्ट राउंड में अब आने वाले दिनों में क्या तैयारी करके आते हैं हमारे पार्टिसिपेंट्स। हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे जज भी हैं। मैं चाहूँगा कि आसिफ भाई कबल इसके कि हम इख्तिताम की जानिब बढ़ें और सैयदा साहिबा से भी हमने एक मोटिवेशन मैसेज लेने, बड़ी अच्छी यूथ के लिए, यंगस्टर्स के लिए मोटिवेशन है, मशाले राह हैं। तो आप भी अपनी अल्फाजों में 2 शेर का कोई कलाम पेश कर दें। बिस्मिल्लाह। दिल में हो याद तेरी गोशाए तन्हाई हो, फिर तो खलवत अजब अंजुम आराई हो, दिल में हो
कभी ऐसा ना हुआ के करम के सदके, कभी ऐसा ना हुआ के करम के सदके, हाथ के से पहले भिखारी हाथ के से पहले भिखारी हो, बंद जब अजल से हसन की आंखें, हसन की आंखें, उसकी आंखों में तेरा जलवाए दिल में हो या। वाह 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 वाह, क्या खूबसूरत अदायगी, क्या खूबसूरत कलाम। तो अब हम वक्त सहर इख्तिताम की जानिब भी बढ़ने लगे और यकीनी तौर पे कराची में और उसके मज़ाफ़ात में रोज़ा का सिलसिला आगाज़ होने जा रहा है, वक्त सहर इख्तिताम होने जा रहा है। हमारे साथ सैयदा हिरा शराजी साहिबा भी मौजूद हैं, इस्लामिक स्कॉलर। सैयदा साहिबा, आप भी एक मोटिवेशन है हमारे नौजवानों के लिए, यूथ के लिए, तो क्या मैसेज देंगी आखिर में? मैं बिल्कुल, क्योंकि आज कुरान के हवाले से बात थी, तो क्योंकि हर सब्जेक्ट पढ़ने वाला यंगस्टर्स जो हैं, जो अपनी यूनिवर्सिटीज़ में कॉलेजेस में पढ़ते हैं, तो हर किसी की क्लास की उसकी अपनी किताब होती है, लेकिन कुरान जो है वो सारी कायनात की इंसानियत से मुखातिब है। वो बड़े के लिए भी है, बच्चे के लिए भी है, आलिम के लिए भी है, जाहिल के लिए भी है। दिल से कुरान के मानी और मफाहीम को समझते हुए आप पढ़ेंगे, कुरान आपको ऐसा लगेगा आपसे मुखातिब हो रहा है और आप दुनिया में वो कारनामे सर अंजाम दे सकते हैं जो मुसलमान एक दौर में दिया करते थे। और जो लोग अल्लाह के हुजूर में तौबा करते हैं, तो तौबा करने वाले की तौबा अल्लाह को इतनी पसंद है कि रसूलुल्लाह एक दिन जा रहे हैं, उनके तो समझाने के अंदाज निराले हैं ना, वो तो दिल बदल देते हैं, समत बदल देते हैं, जहन बदल देते हैं। खिज़ा रसीदा दरख्त को हिलाया तो उसके पत्ते झड़ने लगे। मुखातिब किया अपने असाब को, कहते हैं जब कोई शख्स अल्लाह से तौबा करता है तो इस तरह से उसके गुनाह झड़ते हैं जैसे इस दरख्त के पत्ते गिर रहे हैं। तो तौबा करने वालों की तौबा अल्लाह को इतनी पसंद है। लेकिन जवानी में तौबा करने वाले वो लोग होंगे कि जब कयामत के दिन साथ वो लोग हैं जो अल्लाह के अर्श के साए के नीचे होंगे, उनमें से नौजवान। जवान की तौबा अल्लाह को बड़ी कबूल है। तो आपने ये नहीं सोचना कि हम जवान हैं, हम बहुत ज्यादा गुनाह करते, नहीं, तौबा कर लेंगे। और फिर इमाम अली का फरमान है कि जिंदा रहो तो ऐसे रहो लो तुमसे मिलने की हसरत करे, मर जाओ तो तुम्हें याद करके रोए कि जियो जमाने में यूं जिंदगी को रश्क आए, मरो तो मौत कहे कौन मर गया। क्या बात है भाई, वाह, क्या खूबसूरत अंदाज में अदायगी थी और क्या खूबसूरत आखिर में मैसेज था। नाज़रीन, इसी तरह से नई काविशों के साथ, नए मेहमानों के साथ और नई शख्सियात के साथ आपका मेज़बान कल फिर से हाजिर होगा। जब तक के लिए इस बात और इस ख्याल और इस इजहार के साथ अपने मेज़बान ज़ैद अख्तर को दीजिए इजाज़त कि अल्लाह हम सब का हामी व नासिब है। अल्लाह हाफिज़ व निगहबान।